اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے حبیب، مسلمان آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کی تقسیم میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مال غنیمت کا مالک و مختار بنایا کہ آپ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، وہ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ تو اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت و جلال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ جیسے آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے آپ کے گھر سے باہر لایا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے اور ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد ان سے زیادہ ہے اور وہ اسلحے وغیرہ جنگی سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ آپ سے حق بعد میں جھگڑتے تھے، یعنی بعض مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمیں ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کی بجائے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے نہیں چلے، نہ ہی ہماری تعداد اتنی ہے اور ہمارے پاس کافی سامان اور اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ حق بات ان پر ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو غیبی مدد پہنچے گی۔ جنگ بدر میں جانا انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اپنی آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کے تجارتی قافلے
اور ابو جہل کے جنگی لشکر میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح ابو سفیان کا کمزور گروہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، یعنی اسلام کو غالب کر دے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی انہیں ہلاک کر دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم برا مانے۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے بدر والے دن فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ مدد تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی کے لیے کی، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔